والصلاة والسلام على رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا صدق اللہ مولانا العلی العظیم بلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والموقنين والمطمئنين بانیان محفل حاضرین مجلس کثرکم اللہ تعالی وبارک فیکم حمد و صلاۃ و سلام کے بعد عرض ہے مختصر ترین خطبے کے بعد کلام اللہ شک اور شبہ سے پاک کتاب جس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم سب میں افضل وہ ہے جو قرآن پڑھے اور قرآن پڑھائے۔ اسی قرآن کریم کے 28ویں پارے سے کلام الہی کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے قرآن کو توجہ سے سنے وہ رحمت کا حقدار بن جاتا ہے۔ لعلکم ترحمون اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون۔ رب کریم نے فرمایا جب قرآن کی تلاوت ہو کان لگا کے غور سے سنو اور چپ رہو تم رحمت کے حقدار بن جاؤ۔ رب کریم نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں لے لو، جو کچھ رسول دیں لے لو۔ پتہ چلا رسول کو دینے کی طاقت ہے۔ اگر رسول کچھ نہ دے سکتا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ نہ فرماتا کہ جو کچھ رسول دیں لے لو۔ ہمیں لینے کا حکم ہے، رسول میں دینے کی طاقت ہے۔ کیا دیتے ہیں؟ صحیح عقیدہ بھی دیتے ہیں، صحیح عمل بھی دیتے ہیں، روحانی رزق بھی دیتے ہیں، جسمانی رزق بھی دیتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحیح بخاری شریف اللہ یعطی وانما انا قاسم، ہر نعمت دینے والا اللہ ہے، ہر نعمت کو تقسیم کرنے والا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حذف مفاعیل و متعلقات دلیل عموم ہے، متعدی ہے، مفعول نہیں، عموم پیدا کرنے کے لیے جو نعمت دیتا ہے اللہ دیتا ہے، تقسیم نہیں کرتا۔ صحیح بخاری کی اور حدیث حضور نبی کریم سب پڑھیے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما انا قاسم و خازن، میں اللہ کے نعمت
والا بھی ہوں اور رب کی نعمتوں کا میں خزانچی بھی ہوں۔ ایک اور حدیث میں آیا، ابن کثیر نے نقل کی، اللہ یرزو کو وانا اقسم، رزق اللہ دیتا ہے، تقسیم میں مصطفیٰ کرتا ہوں۔ سب یہ 3 حدیثیں پیش کر چکا۔ فقط علم نہیں دیتے، ہدایت نہیں دیتے، جسمانی روحانی رزق بھی دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں رب کریم نے فرمایا، اغناہم اللہ و رسولہ، ان لوگوں کو اللہ نے غنی کیا اور اللہ کے رسول نے غنی کیا۔ یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ اپنے نام کے ساتھ محبوب کے نام کو ملا کے فرما رہا ہے کہ غنی کرنے والا میں اللہ ہوں اور دولت مند کرنے والے رسول اللہ ہیں، ہم دونوں غنی کرتے ہیں۔ جب یہ بھی فرمایا جو کچھ تمہیں دیا پتہ ہے کس نے دیا؟ مولا بتا قرآن میں کس نے دیا؟ فرمایا آتاہم اللہ و رسولہ، ان کو نعمتیں اللہ نے دی ہیں اور اللہ کے رسول نے دی۔ یہ تو ماضی کی بات رہی، آنے والے زمانے کے لیے یا اللہ ہم کیا نظریہ رکھیں؟ اللہ فرماتا ہے یوں نظریہ رکھو، سیؤتین اللہ من فضلہ و رسولہ، آنے والے زمانے میں بھی اللہ دے گا اور اللہ کا رسول دے گا۔ پتہ چلا حضور بے اذن اللہ سب کچھ دے سکتے ہیں۔ حضرت ربیہ حضور کی خدمت کرتے تھے، ساری رات جاگتے رہتے تھے، در رسول پہ رہتے تھے، گھر نہیں جاتے تھے۔ نہ لگی آنکھ جب سے آنکھ لگی، نہ لگی آنکھ جب سے آنکھ لگی، آمنہ کے لال پہ دل دیا، سونا نصیب نہیں ہوا، در مصطفیٰ پہ رات گزرتی تھی۔ ابھی تو علی باب رسول اللہ، میں ساری راتیں حضور کے دروازے پہ گزارتا تھا، اور کچھ نہیں تو تہجد کے لیے حضور اٹھتے تھے۔ ربیہ بیٹھا ہے، جی حضور بیٹھا، وضو کے لیے پانی تیار ہے، لبیک یا رسول اللہ تیار، مسواک تیار ہے، جی تیار ہے۔ تنہائی کے صبرت، تنہائی کے سب دن ہیں، تنہائی کی صبرت ہونے لگی خلوت میں، اب ان سے ملاقات۔ پچھلی رات ہوتی تھی، سرور کائنات کی ذات ہوتی تھی، ایک میں ہوتا تھا، ایک حضور ہوتے تھے، خلوت میں دیکھتا بھی تھا، کلام بھی کرتا تھا، خدمت بھی کرتا تھا۔ ایک دن حضور تہجد کے لیے اٹھے، ربیہ بیٹھا، جی حضور انتظار میں، فرمایا سل، صحیح مسلم شریف، سل نی، نسائی شریف، اے ربیہ صحابی مجھ مصطفیٰ سے مانگ، سالنی، مجھ مصطفیٰ سے مانگ، کیا مانگ؟ اس کی میں پابندی نہیں لگا، صرف جاؤ مانگ، مدینے کی اجوا کھجور مانگ، برنی مانگ، میں پابندی کیوں لگاؤں؟ جو دل میں آئے مانگ، جو جی میں آئے مانگ، مجھ سے مانگ۔ اس فرمان رسول کے ماتحت امام ابن صبا محدث عربی، امام علی قاری محدث مکۃ المکرمہ، شیخ عبدالحق محدث دہلوی، اشیعۃ اللمات اور لمات، نواب صدیق حسن بھوپالی، غیر مقلد، مسک الختام، یہ سارے ادھر ادھر والے اس حدیث کی شرح کر رہے ہیں کہ حضور نے جو فرمایا مانگ، پابندی نہیں لگائی یہ مانگ وہ نہ مانگ، یہ مانگ وہ نہ مانگ۔ ان اللہ تعالی یؤخذ من اطلاق ہی، حضور کے مطلق حکم دینے سے، مقید حکم نہیں، کسی مانگ پہ پابندی نہیں، مطلق آرڈر دیا مانگ،
یؤخذ من اطلاقہ ہی حضور کے مطلق حکم سے ثابت ہو رہا ہے کہ ان اللہ تعالی مکنہ بإعطاء کل ما اراد من خزائن الحق، اللہ نے حضور کو قدرت دی ہے، طاقت دی ہے کہ اللہ کے خزانے کی جو نعمت چاہیں جس کو چاہیں دے سکتے ہیں۔ یہ صحیح مسلم نسائی شریف کی حدیث ہے۔ امام ابن سبا، امام علی قاری مکی محدث مکہ، شیخ عبد الدہلوی، وہ عربی میں یہ فارسی میں حدیث کی وضاحت کر رہے ہیں۔ از اطلاق این سوال کہ فرمود بے خواہ، حضور کا مطلقاً فرمانا اے ربیہ مجھ سے مانگ، مطلق کوئی پابندی نہیں، معلوم میں شود، حضور کے فرمان سے معلوم ہو رہا ہے کہ کار ہما بدست ہمت و کرامت اوست، اللہ کے سارے کاروبار مصطفیٰ کی مٹھی میں ہے، حضور کے قبضے میں۔ ہر کے خواہد و ہر کیرا خواہد بیزنے پروردگار خود بدی حد، جو کچھ چاہیں جس کے لیے چاہیں اللہ کے دیے ہوئے اذن سے رب کے خزانے کی ہر نعمت حضور دے سکتے ہیں۔ اور یہی کچھ غیر مقلد اہل حدیث نواب صدیق حسن اسی حدیث کی شرح میں مسک الختام شرح بلوغ المرام میں فارسی کے یہی جملہ لکھ کے آگے یہ بھی لکھتا ہے، اگر خیریت دنیا و عقبہ آرزو داری، اے کلمہ پڑھنے والا مسلمان، اگر تجھے دنیا اور آخرت کی کسی نعمت کی تمنا ہے کہ مل جائے تو کس در سے ملے گی؟ دنیا اور آخرت کی نعمت اگر لینا چاہتا ہے تو کس در پہ آنا پڑے گا؟ بدرگاہ حشبیات، حضور کے دربار میں۔ ہر کے میں خواہی تمنا کن جو مردیہ مانگ، اسی لیے اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین ملت آسمان تحقیق کے نیر اعظم ارشاد فرماتے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا کہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا۔ رف بر زبان مبارکش لا ہرگز، حضور کی زبان پہ لا نہیں مگر باشہد اللہ الہ الا اللہ، بس کلمے میں لے آیا، باقی لا حضور فرماتے نہیں کہ میں نہیں دیتا یا میرے پاس نہیں ہے، نہیں تو حضور کی زبان پہ آئی نہیں۔ عالم فرماتے ہیں مانگے گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی۔ حضور سے مانگنے والا اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے، اللہ اس سے پیار کرتا ہے۔ در مصطفیٰ کے بھکاری کہ اللہ تعالیٰ محبوب کہتا ہے یار ان کی طرف توجہ کر تو تجھ سے مانگتے ہیں۔ فرمایا قرآن میں رب کریم نے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، علماء کہتے ہیں الف لام 3 قسم ہے، فقیر بھی 2 مدرسوں کا محتمم اور خادم الحدیث ہے، جامعہ فیضیہ رضویہ کچہری رحمت پر شرکیہ میں بھی حدیث پڑھاتا ہوں، فیض الاسلام دوسرا میرا مدرسہ وہاں بھی حدیث پڑھاتا ہوں، اور عزیز محترم فاضل اللہ مفتی محمد محسن صاحب محکمہ تعلیم میں بھی وقت دیتے ہیں اور اپنے عربی مدرسے میں بھی عربی کی کتابیں پڑھاتے ہیں، الحمدللہ علی ذالک۔ تو میں عرض کر رہا تھا درود شریف پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حدیث ہے مسند احمد حنبل شریف،
کہ ما قال لا قط، حضور نے کبھی منگتے سے نہیں فرمائی نہیں، اور قرآن میرا فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلُ، علماء مدرسین فرماتے ہیں الف لام 3 قسم ہے، فقیر عرض کرتا ہے عربی زبان میں الف لام 14 قسم ہے، یہ الف لام استغراق حقیقی کا ہے، وَأَمَّا کے بعد الف لام ہے، پھر سین سے شروع ہوتا ہے وَأَمَّا السَّائِلُ، سائل کے معنی مانگنے والا، بھکاری، سوال کرنے والا، پہلے الف لام ہے، یہ استغراق حقیقی کا ہے، تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ کوئی مانگنے والا یا رسول اللہ تم سے مانگے، کیا مانگے، جو مانگے، کب مانگے، جب مانگے، کہاں سے مانگے، جہاں سے مانگے، کتنی بار مانگے، جتنی بار مانگے، یہ الف لام کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ جو بھی مانگنے والا جو نعمت آپ سے مانگے، جب مانگے، جتنی بار مانگے، جس کے لیے مانگے، فلا تنہر، آپ نے جھنکنا نہیں، اس کو ڈانٹنا نہیں، خیرات دے دینی ہے، اس لیے کہ میں نے تیرے ہاتھ کو نہیں پکڑا، میں نے سب کچھ دے دیا، ابھی تیرے خزانے میں کمی تو نہیں ہے۔ رب تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ حضور کے شاگرد ہیں عبداللہ بن عباس، ان کے شاگرد ہیں امام مجاہد، فن تفسیر کے بہت بڑے امام ہیں۔ فریق آخر کا ابن تیمیہ بھی لکھتا ہے اذا جاءک التفسیر والمجاہد فحسبک، قرآن کے کسی لفظ کی وضاحت امام مجاہد کرنے کافی ہے، کسی اور طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، کہ حضور کے شاگرد کوثر کا ترجمہ کرتے ہیں تفسیر ابن جریر طبری جو 30 الکوثر الخیر کلہ، کوثر کا معنی خیر، بھلائی، آدھی 50%، 90%، کلہ ہو، رغبت کل کی کل خیر جو میرے پاس تھی وہ ساری کی ساری کل کی کل خیر اے حبیب میں نے تجھے عطا کر دی۔ جب کل خیر میں نے دے دی، اب مانگنے والا آپ سے مانگے، آپ نے جھڑکنا نہیں، خیرات دے دے۔ حضور کے در کے بھکاری اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہیں، ان کی سرپرستی کرتے ہوئے یار سے فرماتا ہے دے دے، ان کو خیرات دے دے۔ اگر نبی سے مانگنے والا مشرک ہوتا تو اللہ فرماتا ہرگز نہ دینا، ڈانٹ دینا، مجھ سے کیوں مانگتے ہو، اللہ سے مانگو، مشرک ہو گئے۔ بلکہ اللہ فرماتا ہے مانگنے والا تم سے مانگے، جھڑکنا نہیں، خیرات دے دو۔ وہی رب ہے جس نے تم کو ہمیں تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آشنا بتایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ امام رضا کا کلام قرآن حدیث کی روشنی میں پیش کر رہا ہوں، جو کچھ فرمایا قرآن کے عین مطابق ہے، حدیث رسول کے عین مطابق ہے۔ اس لیے فرمایا جو کچھ رسول دیں لے لو، جو کچھ رسول دیں۔ دوسرے فریق کا امام نمبر 2 ابن قیم زاد المعاد میں لکھتا ہے کہ ان کل خیر نالت امتہ فی الدنیا والآخرہ انما نالت ہو علی یدہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی امت کو جو خیر مل رہی ہے دنیا میں یا ملے گی آخرت میں، یہ کس کے ہاتھ سے مل رہی ہے؟ انما علی یدہ وسلم، حضور کے ہاتھ سے مل رہی ہے۔ یہ دوسرے فریق کا دوسرا امام زاد المعاد میں لکھا کہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر حضور کے ہاتھ سے مل رہی ہے۔ حضور نے فرمایا میں نے دیکھا ان اللہ کاتب بیدہ القدرۃ العرش، اللہ نے اپنے قدرت کے ہاتھ سے عرش پہ لکھا۔ یہ لبنان کا پریس نہیں کہ خرید کر لیا جائے گا اور حدیث اڑا دی جائے گی، یہ مجتبائی چھاپا نہیں کہ شرائع تبدیل کر لی جائے گی، یہ وہ پریسیں نہیں کہ ریال دے کے حدیثیں اڑا دو۔ اللہ نے لکھا ہے عرش، کسی کا ہاتھ نہ پہنچ سکے، کسی کے ریال بھی نہ پہنچ سکے،
اللہ نے خود عرش پہ لکھا، بیادہ القدرت، اپنے قدرت والے ہاتھ سے. لکھنے والا اللہ، قدرت کے ہاتھ سے اللہ نے عرش پہ لکھا. پارکر سے لکھا، پین سے لکھا، بے کلام نور، رب نے نوری قلم سے لکھا. لکھنے والا رب ہے، بتانے والے حضور. علم حضور کا دیکھیں، رب نے لکھا، قدرت کے ہاتھ سے لکھا، نوری قلم سے لکھا. کتنا قلم لمبا، طولہ ما بین المشرق والمغرب، مشرق سے لے کے مغرب تک جب فاصلہ ہے، اتنا بڑا نوری قلم تھا جسے رب نے لکھا. اللہ کے قلم اٹھانے پہ صدقے، نبی کے علم اور ناپنے پہ صدقے، آپ کے ماننے پہ صدقے. تو کیا لکھا رب نے عرش پہ؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بارک رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ لکھی آگے اللہ نے لکھا، بہی آخذ و بہی اوتی، اسی مصطفیٰ کے واسطے سے دیتا ہوں، لیتا ہوں اور لیتا رہوں گا. بہی آخذ و بہی اوتی، اسی رسول کے واسطے سے دیتا ہوں اور دیتا رہوں گا. کیا لیتا ہے مولا تو؟ میں نماز لیتا ہوں، روزہ لیتا ہوں، حج لیتا ہوں، عبادت لیتا ہوں، دعا لیتا ہوں، مگر جو براہ راست آئے گی تمہارے منہ پہ ماروں گا، جو مصطفیٰ کے واسطے سے آئے گی وہ لے لو. بہی آخذ، جو کچھ لیتا ہوں وہ نبی کے واسطے سے لیتا ہوں. وہ بہی اوتی، جو کچھ دیتا ہوں یا دوں گا پیارے رسول کے واسطے سے دیتا ہوں اور دوں گا. کیا دیتا ہے؟ ایمان دیتا ہوں، رزق دیتا ہوں، بیٹا دیتا ہوں، اولاد دیتا ہوں، کارخانہ عزت دیتا ہوں، لیکن مصطفیٰ کے ہاتھ سے دیتا ہوں، حضور کے واسطے سے. آخذ و اوتی عربی کے الفاظ ہیں جو رب نے عرش پہ لکھا. کہ مانے نہ مانے کراتا رہے، چہرہ اس کا تبدیل ہوتا رہے، جلتا رہے، وہ عرش پہ لکھا ہوا ہے. یہ سب عرش کے نیچے ہے، نہ وہاں پہنچ سکتا ہے، نہ کاٹ سکتا ہے، نہ ختم کر سکتا ہے. اللہ نے یار کی تعریف عرش پہ خود اپنے ہاتھ سے لکھا. اخذ، عطا، ان کے مصدری ہر لفظ ہے. اخذ کے معنی لینا، عطا کے معنی دینا. لینا اور دینا کے مخفف لفظ ہیں لین دین. لینے اور دینا کا لین دین. تو رب نے لکھ دیا میرا سارا لین دین جو چل رہا ہے وہ مصطفیٰ کے ہاتھ سے چل رہا ہے. میرا سارا لین دین محبوب کے واسطے سے چل رہا ہے. وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ رسول دیں لے لو. وما نہاکم، اور جن باتوں سے، جن کاموں سے میرے رسول روکیں، فانتہو، بس رک جاؤ. رک جاؤ کا آرڈر کس کا ہے؟ اللہ ہے. رک جاؤ، یہ جزا ہے، رک جاؤ. اللہ فرماتا میں رک جاؤ کا آرڈر کس وقت دے رہا ہوں؟ پہلے وما نہاکم شرط ہو، رسول روکیں تو میں اللہ روکتا ہوں، رسول نہ روکے میں خدا نہیں روکتا. رسول جنازے کے بعد دعا سے روکیں تو رک جاؤ، نہ روکیں جب میں خدا نہیں روکتا کوئی مولوی بھی نہیں روک سکتا. درود سلام کی عام سے رسول روکیں تو پھر میں اللہ روکتا ہوں، رسول نہ روکیں میں اللہ نہیں روکتا. رک جاؤ، نہ روکیں جب میں خدا نہیں روکتا کوئی مولوی بھی نہیں روک سکتا. درود سلام کی عام سے رسول روکیں تو پھر میں اللہ روکتا ہوں، رسول نہ روکیں میں اللہ نہیں روکتا. اور کسی کو کیا مجال کے وہ روکے تم. جمعرات، کلخانی، برسی، ایصال ثواب، عرس، مدار کی حاضری، چراغان، اگر رسول روکے تو میں کہتا ہوں رک جاؤ، رسول نہ روکے تو میں خدا نہیں روکتا.
اب میرے سنی بھائیوں کو اگر کوئی کہے یہ حرام ہے، یہ بدعت ہے، یہ ناجائز ہے، یہ کام نہ کرو، تو وہ قرآن یاد کریں کہ ہمیں روکنے والا تو بعد میں رکاوٹ پیدا کر، روک بعد میں، پہلے رسول کی رکاوٹ پر، رسول نے روکا ہے تو ہم رکنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر رسول نے نہیں روکا تجھے روکنے کا کوئی حق نہیں، کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے رسول روکے تو میں روکوں گا، رسول نہ روکے میں خدا بھی نہیں روکوں۔ یہ ہمارے جو مستحب امور ہیں ان کے سب کے جواب کے لیے آپ جواب دہی میں نہ رہیں، آپ پریشان نہ ہوں، آپ قرآن کا اصول یاد کر لیں، نبی روکیں تو رکو، نبی نہ روکیں وہ کام جائز۔ حضور نے چائے نہیں پی، روکا نہیں، آپ بے شک پیو، سنلب سے نہیں روکا، بے شک پیو، ہوائی جہاز کی سواری سے نہیں روکا، بے شک سوار ہو، اذان کے ساتھ صلاۃ والسلام سے نہیں روکا، پڑھتے رہو، کھڑے ہو کے درود السلام سے نہیں روکا، سلام قیام کرتے رہو، کیونکہ قانون لاکھ کا ایک قرآن میں رب نے بیان کر دیا، کام وہی ناجائز ہوگا جیسے رسول روکے، رسول نہ روکے کام کرتے رہو، وہ جائز ہے۔ ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ رسول دیں لے لو، جیسے روکیں رک جاؤ، کیونکہ اشتہار میں بھی درس حدیث کی بات ہے، تو زیادہ سے زیادہ حدیثیں پڑھو پیارے نبی کی، آپ درود پڑھیں میں حدیث پڑھوں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی رأیت البارحۃ عجبا، اے میرے صحابہ فجر کی نماز میں نے پڑھائی ہے، اب میں آیا ہوں تو آج رات اللہ تعالیٰ نے مجھے عجیب و غریب نظارے کرائے، اللہ تعالیٰ دکھاتا رہا میں دیکھتا رہا، رأیت البارحۃ عجبا، عجیب و غریب میں نے نظارے کیے، رأیت رجلا، آج رات میں نے دیکھا ایک مرد ہے، من امتی، وہ میرا امتی تھا، مجھے پوری جان پہچان تھی، وہ میرا امتی تھا، میں جانتا ہوں امتی کے الفاظ، وہ میرا امتی تھا، کا دیہتا و شک ہو ملائکۃ العذاب، عذاب کے فرشتوں نے میرے امتی کو گھیرے میں لے لیا، فجاءہ وضوءہ، نماز کے لیے جو وضو کرتا تھا میرے امتی کے پاس وضو پہنچ گیا، فاستنقذہ من ذلک، وضو نے میرے امتی کو عذاب کے فرشتوں سے چھڑا لیا۔ نماز پڑھا کرو، وضو کیا کرو، یہ وضو کی برکت ہے۔ فرأیت رجلا من امتی، آج رات میں نے دیکھا، حضور فرماتے ہیں میری امت کا ایک شخص ہے، قد بوسط علیہ عذاب القبر، وہ قبر میں مدفون ہے، قبر اس کی تنگ ہو رہی ہے، ہڈیاں ٹوٹنے والی تھیں، کوڑے برسنے والے تھے، عذاب اس پہ مسلط ہونے والا تھا، یہ میں نے دیکھا امتی کو، فجاءتہ صلاتہ، اس کی نماز پہنچ گئی قبر میں، فاستنقذتہ من ذلک، نماز نے میرے امتی کو عذاب قبر سے چھڑا دیا۔ وہ وضو کی شان، یہ نماز کی شان۔ بنائت رجلا من امتی، آقا فرماتے ہیں سر میں نے آج رات دیکھا، آج رات دیکھا میری امت ایک شخص ہے، شیطانوں نے اسے گھیرے میں لے کے وحشت میں ڈال رکھا ہے، فجاءہ ذکر اللہ فخلص منہم، وہ اللہ کا ذکر کرتا تھا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ،
حضور نے فرمایا افضل ذکر لا الہ الا اللہ، ذکر کے تمام کلمات سے بہترین افضل ذکر کلمے کا ورد ہے۔ نفی اس بات، لا سے نفی کرو، الا اللہ کی ضرب دل پہ لگاؤ، اللہ کا نام دل پہ نقش کرو، شیطان نکل جائے گا، یہ دل والی کوٹھی رحمان کے لیے خالی ہو جائے گی۔ یہ نفی اس بات ہے۔ اور پاس الفاظ بھی چلتا ہے اولیاء اور الفاظ میں، پہلے نفی اس بات، لا الہ، باطل کی نفی کرو، الا اللہ، دل پہ ضرب لگاتے ہوئے اللہ کا اسم ذات لو۔ پھر پاس الفاظ چلتا ہے، بیمار ہو جاؤ، کمزور ہو جاؤ، بولنے کی ہمت نہ ہو، پہلے سے پریکٹس کرو، جو سانس آئے باہر لفظ اللہ کے تصور کے ساتھ ہے، اندر جائے تو ہو، یہ پاس الفاظ ہے۔ پھر ایک ذکر ارہ بھی چلتا ہے، جیسے آرے سے لکڑی چر جاتی ہے، وہ اللہ کے ذکر سے خود ہی چر جاتی ہے، جب خود ہی جب مٹی تو خدا مل گیا۔ تو ذکر خدا اعلیٰ چیز ہے، کساوت قلبی کو دور کے زنگ دھل جاتے ہیں۔ اللہ اپنا ذکر کی توفیق عطا فرمائے۔ کلمہ بھی اللہ کا ذکر ہے، سبحان اللہ بھی اللہ کا ذکر ہے، الحمدللہ بھی اللہ کا ذکر ہے، لا حول ولا قوت الا بھی اللہ کا ذکر ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہ کا ذکر ہے۔ ان کے دوسرے امام ابن قیم نے تسلیم کیا کہ نبی کا درود و سلام بھی اللہ کا ذکر ہے۔ جا پہنچا میرے امتی کے پاس عذاب قبر سے، شیطانوں کے پنجے سے ذکر اللہ نے چھڑایا۔ رأیت رجلا من امتی یلحس عطشا، آج رات میں نے دیکھا میری امت کا ایک شخص ہے، پیاس سے زبان باہر ہے، لب خشک ہے، بڑا پیاسا ہے۔ فجاءہ صیام رمضان فسقاہ، رمضان شریف کے روزے آئے، میرے امتی کو اعلیٰ درجے کا مشروب پلایا، اور روزوں نے خاطر تواضع کی، میرے امتی کی پیاس بجھ گئی۔ برأیت رجلا من امتی، آج رات میں نے دیکھا، حضور فرماتے ہیں ایک ہی حدیث چل رہی ہے، میرا امتی ہے، آگے اندھیرا، پیچھے اندھیرا، دہنی طرف اندھیرا، بائیں طرف اندھیرا، اوپر اندھیرا، نیچے اندھیرا۔ اس کا حج آیا، اس کا عمرہ آیا، حج اور عمرہ نے میرے امتی کو اندھیرے سے نکالا اور وہ روشنی میں پہنچ گیا۔ حضور فرماتے ہیں رأیت رجلا من امتی، آج رات میں نے دیکھا میری امت کا ایک شخص ہے، جاءہ ملک الموت، وہ بھی بات تھا، موت کا فرشتہ اس کی روح قبض کرنے کے لیے بستر علالت پہ پہنچ چکا تھا، لیقبض روحہ، تو کسی روح قبض کرے۔ فجاءہ بروح بوالدین، چونکہ وہ والدین کی خدمت کرتا تھا تو والدین کی خدمت نے کہا اے ملک الموت اس کی روح قبض نہ کر، یہ والدین کا بے فرمان نہیں، یہ والدین کا خدمت گزار ہے، اسے مہلت دے تاکہ مزید اس کی زندگی ہو اور والدین کی خدمت کر سکے۔ تو حضور نے جب والدین کی خدمت سفارش کی تو رب نے کہا ملک الموت بھیجا بھی میں نے تھا، اب والدین کی خدمت سفارش کر رہی ہے، میں رب حکم دیتا ہوں واپس آ جا، اس کی روح قبض نہ کر۔ تو والدین کی خدمت کی وجہ سے عمر بڑھ جاتی ہے، زندگی دراز ہو جاتی ہے، ملک الموت آ کے بھی واپس بلا لیا جاتا ہے۔ یہ حضور کا فرمان مقدس ہے۔ حضور نے فرمایا میں نے دیکھا میری امت کے ایک شخص ہے، مومنوں سے کلام کرتے ہیں، مومن کلام نہیں کرتے، صلہ رحمی، آپس میں رشتے ناطے کرتا تھا، صلہ رحمی پہنچی تو کہنے لگے مومنوں سے بات کرو، یہ قطع رحمی کرتا تھا، صلہ رحمی کرتا تھا، تو پھر مومن میرے امتی سے بات کرنے لگے۔ حضور نے فرمایا میں نے دیکھا میری امت کا ایک شخص ہے، آج رات انبیاء گروہ در گروہ قیامت میں بیٹھے ہیں، کسی نبی کے گروہ کے ساتھ بیٹھنے چاہتا تو نہیں بیٹھنے دیتے،
جاہو اغتسالہ، حق اور حلال کا جو غسل کرتا تھا، بدکاری والا غسل نہ، بے حیائی والا غسل نہ، حقوق کی ادائیگی سے جو غسل اس پہ لازم تھا، جب وہ غسل کرتا تھا وہ غسل میرے امتی کے پاس پہنچا، میرے امتی کا ہاتھ پکڑا اور میرے امتی کو میرے پہلو میں بٹھا دیا، یا رسول اس کو بیٹھنے دو، یہ بدکار نہیں تھا، یہ زانی نہیں تھا، یہ حق حلال کا غسل کرتا تھا، اس کو اپنے پہلو میں بیٹھنے دو۔ تو اس کے غسل نے میرے امتی کو میرے پہلو میں بٹھا دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے دیکھا میری امت کا ایک شخص ہے، دوزخ کے شعلے، دوزخ کی آگ اس کے منہ کو جلانا چاہتی ہے، وہ اپنے ہاتھ اپنے منہ پہ رکھ کے دوزخ کے شعلوں سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو میں نے دیکھا اس کے ہاتھ کا دیا ہوا صدقہ، خیرات جو اہل سنت کے مساجد مدارس میں غریبی یتیموں پہ، مسکینوں پہ، رسول اللہ کے مہمانوں پہ جو خرچ کرتا تھا خدا کے دیے ہوئے مال سے، وہ صدقہ اور خیرات اس کے ہاتھ کا دیا ہوا آیا، میرے امتی کے سر پہ رحمت کا بادل بن گیا، دوزخ کی آگے دیوار بن گئی۔ صدقے نے کہا دوزخ زور لگا لے، اب تو نہیں جلا سکتی، میں اس کے ہاتھ کی دی خیرات ہوں، صدقہ اور خیرات کی وجہ سے میرا امتی دوزخ کے شعلوں سے بچ گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے دیکھا دوزخ کے فرشتے میرے امتی کو پکڑ رہے ہیں، لیکن وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا تھا، بری باتوں سے روکتا تھا، واعظ و نصیحت کرتا تھا، اسلام کی دعوت دیتا تھا، اسلام کے پروگرام پیش کرتا تھا۔ یہی واعظ و نصیحت آگے آ گئی اور زمانیہ دوزخ کے فرشتوں سے اس کو نجات کر، یہ تبلیغ، حق بات کہنا، برائی سے روکنا، اس کو نجات دے رہا تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نے آج رات دیکھا میرا امتی ہے دوزخ کے کنارے پہ ہے، جیسے دریا اور سمندر کے کنارے پہ کوئی لہر آئے تو کنارہ گرنے کو تیار ہو جاتا ہے، میرا وہ امتی دوزخ کی طرف گرتا جا رہا ہے، سر کے بر، سر نیچے جا رہا تھا۔ اتنے میں نے دیکھا اس کے آنکھوں سے جو آنسو نکلے تھے خدا کے خوف میں، وہ سامنے آ گئے، میرے امتی کو دوزخ کے گرنے سے بچا دیا۔ مقدس ہیں دو آنسو، ایک عشق رسول والے، ایک خوف خدا والے۔ دنیا کے ہیرے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، دنیا کے جواہر پارے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضور نے فرمایا 3 آنکھوں پہ دوزخ حرام، جو حرام کے دیکھنے سے بند کر لے اس پہ بھی دوزخ کی آگ حرام، جو خوف خدا میں آنکھ روئے اس پہ بھی دوزخ حرام، اور جہاد میں جو ساری رات جاگتی رہے اس پہ بھی دوزخ کی آگ حرام۔ مبارک ہے وہ آنکھ، پکڑوائے تو آنکھ، چھڑوائے تو آنکھ، تباہ کرے تو آنکھ، آباد کرے تو آنکھ۔ اسی آنکھ میں بربادی ہے، آنکھ میں آبادی ہے۔ اللہ کرے یہ آنکھ حسن مصطفیٰ میں اتنا گرویدہ ہو جائے کسی اور کو دیکھے ہی نہ، بس ایک ہستی کو دیکھتی رہے۔ تو میرے امتی کو دوزخ سے بچا لیا آنسو نے۔ حضور نے فرمایا میں نے دیکھا میری امت کا نام اعمال امتی کو الٹے ہاتھ سے مل رہا تھا تو تباہ ہو جاتا، سیدھے ہاتھ میں نام ملتا تو کامیاب ہو جاتا۔ میں نے دیکھا کہ خوف خدا سے جب کانپتا تھا تو خوف خدا نے آ کے اس کے صحیفے کو، نام اعمال کو سیدھی طرف دے دیا تو میرا امتی خوش ہونے لگ گیا۔ حضور نے تو میں نے دیکھا میرے امت کی میزان پہ نیکی بدی تلوا رہے ہیں، نیکی کم ہے گناہ زیادہ ہے، پریشان ہو گیا، اب تو جہنم کا نتیجہ ٹکٹ چلان ہوگا دوزخ کا۔ اس کے چھوٹے بچے جو فوت ہوئے تھے اس نے صبر کیا، وہ چھوٹے بچے دوڑتے ہوئے
ابو گھبرا گئے، امی اداس ہے، نیکیاں کم ہیں، گناہ زیادہ ہیں۔ ہم جو بچپن میں فوت ہوئے تھے ہم نیکی کے پلے میں بیٹھ جاتے ہیں، وہ چھوٹے بچے فوت ہونے والے نیکی کے پلے میں بیٹھ گئے، نیکی کا پلہ بھاری ہو گیا۔ رب نے کہا اب نیکیاں زیادہ ہیں، ان بچوں کا صدقہ لے جاؤ اس کے والدین کو جنت میں۔ ایک اور حدیث بھی یہاں آئی، یاد آئی، ایمان افروز ہے۔ کیا فرمایا؟ تو گناہوں سے پاک گیا، پاک آیا، دنیا کی زندگی تو نے دیکھی نہیں، جا تو جنت میں۔ یہ کچا بچہ گرا ہوا ساکت شدہ حمل مسلمان عورت کا، کہے گا یا اللہ میں تو بہشت میں جاؤں، میرے والدین۔ اللہ تعالیٰ فرمائے یہ گفتگو ہو رہی اللہ کے درمیان، کچے بچے کے درمیان، کبھی بولے ہی نہیں، قیامت میں بولیں گے۔ وہ بولیاں بھی حضور جانتے کہ رب یوں بولے گا، میری امت کا کچا بچہ یوں بولے گا، اور جن کے علم سے رب کی بفا ہوا۔ اللہ فرمائے گا تو والدین گناہ گار ہیں اور سزا بھگتے، کہے گا میں نہیں جاتا، جاؤں گا تو والدین کو لے کے جاؤں گا۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، علم والے نبی، خدا کے راز کو بھی جاننے والے نبی، خدا جو باتیں کرے گا وہ بھی حضور جانتے ہیں۔ آخر میرا فرمائے گا ایو حسکت المطاع، اے کچے بچے گرے ہوئے مطاع، اللہ پہ حکم رکھنے والا، رب سے اطاعت کرانے والا، اے مطاع المراغم ربہ انت ہوں، لے جا والدین کو جنت۔ اللہ فرمائے گا لے جا والدین کو۔ یہ نبی پاک کی کلمہ پڑھنے والی ایک عورت جس کا کچا بچہ گر جائے، یہ تو کچے بچے کا مقام ہے، مصطفیٰ سچے کا کیا مقام ہے؟ یہ تو کچا بچہ بھی آ گیا نہیں جاتا، رب نے کہا جھگڑا نہ کر، لے جا۔ اسی لیے شیخ سعدی نے فرمایا شفیع المطاع، ہمارے نبی شفیع ہیں، سفارشی، مطیع مطاع، کریں گے سفارش۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے نبی کی عرضی کو عرضی نہیں سمجھے گا۔ اللہ کہے گا یار حکم کر، یار حکم کر۔ اتنا کہنے سے اگر کوئی حاکم کہے کسی دوست سے عدالت میں آ گئے، فون کر دیتے بات ہو جاتی، ٹھنڈا پیو گے گرم پیو گے، تو کہتے نا ٹھنڈا نہ گرم، یہ کام کرو، حکم رکھو۔ اب ڈی سی کا ایک کمشنر کا رعایا سے حکم کا دوست جو ہے، اتنے میں وہ حاکم محکوم نہیں بن جاتا، رعایا حاکم نہیں بن جاتا، حاکم حاکم ہے، رعایا رعایا ہے، خدا خدا ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہے۔ جب پیار سے کہے گا یار حکم کر، کچے بچے سے تو بھی فرما رہا ہے المطاع، حکم رکھنے والا، جھگڑنے والا بچہ، جھگڑنا والدین کو لے جا۔ اگر کچا بچہ حجت کر کے سفارش کر سکتا ہے، آمنہ کا لال بھی شفاعت بالوجاہت کرے۔ حضور فرماتے ہیں کہ ایک میرے امتی کو قیامت کے دن دوزخ کا چلان ہوگا، عذاب کے فرشتے دوزخ کی طرف لے جا رہے ہیں، میں راستے میں بیٹھوں، میں تعجب سے داڑھی پہ ہاتھ رکھوں، یہ تو میرا امتی ہے، اس کو دوزخ میں لے جا رہے ہیں۔ حضور فرمائیں گے فرشتے یہ تو میرا امتی ہے، عرض کریں گے بے شک آپ کا امتی ہے، ہم اپنی مرضی سے نہیں لے جا رہے، اللہ نے اس کی نیکی بدی کا وزن کیا، گناہ زیادہ نیکیاں کم، اللہ تمہارا بھی خالق ہمارا بھی خالق، رب نے حکم دیا دوزخ میں لے جاؤ۔ جب فرشتے یہ جواب دیں گے تو حضور کہیں گے یا اللہ، اللہم یا رب، اے میرے رب، اے میرے اللہ۔ اللہ فرمائے گا محبوب بتاؤ کیا کہتے ہو؟ حضور عرض کریں گے مولا تیرے وعدے کہاں گئے، تیرے وعدے کہاں گئے، تو نے دنیا میں مجھ سے وعدے کیے تھے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ،
میں اتنا دوں گا تمہیں راضی کروں گا. یہی راضی کرنے کا نتیجہ ہے. امتی دوزخ میں جا رہا ہے. تو نے وعدہ کیا تھا جب میں رو رہا تھا امتی کے حق چھڑانے کے لیے, تو نے جبریل کو بھیجا تھا. تو نے کہا تھا انا لا نسوءک فی امتک, ہم امت کے بارے میں آپ کو مغموم نہیں کریں گے. انا لا نخزیک فی امتک, ہم تمہیں امت کے بارے میں رسوا نہیں کریں گے. انا سنردیک فی امتک, ہم تمہیں امت کے بارے میں راضی کریں گے. یہ تیرے وعدے تھے. اب میرا امتی دوزخ میں جا رہا ہے, تیرے وعدے کہاں گئے؟ جب میں رب سے یہ باتیں کروں گا یہ تیرے وعدے تھے مجھ سے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا ملائکتی اطیعوا محمدن, اے میرے فرشتے جس طرح میں محمد پاک کہے ویسے تابع داری کریں. میرا عادل کینسل منسوخ, اب جو میرا یار کہے ویسے. محمد کریم کی اطاعت کرو, ان کی فرما برداری کرو, ان کی تابع داری کرو. فرشتے کہیں گے اب رب کا حکم ہو چکا, اب کیا کریں؟ تو حضور میں کہ چلو واپس میرے امتی کو لے جاؤ میزان کی نیکی بدی کا, پھر میں وزن کرتا ہوں. اللہ کے وزن میں کوئی کھوٹ ہے؟ اس کی ترازو خراب ہے. رب وزن کر چکا پھر حضور وزن کرا رہے. استاد وزن کر چکے, حضور کہے گا اسی لیے میں نے نبوت دی تھی تمہیں, تجھے میرے وزن پہ یقین نہیں, کوئی گڑبڑ ہے میرے ترازو میں, پھر وزن کراتے ہو. تو میں شریک ہوتا تو حساب کر لیتا, شریک نہیں تو محبوب ہے. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب, یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا. حضور پھر وزن کرائیں گے, گناہ زیادہ نیکیاں کم. تو حضور جیب سے پرچہ نکال نیکی کے پلے میں رکھیں. جن کی انگلی کے اشارے سے چاند چر جاتا ہے, ڈوبا سورج واپس آ جاتا ہے, پرچے کا کیا مقام ہوگا؟ صرف انگلی کا اشارہ کر دیں پھر بھی نیکی کا پلہ بھاری ہو جائے. تو نیکی کا پلہ بھاری ہو جائے, گناہوں کا پلہ ہلکا. تو چھوڑ دو اس کو, جنت میں لے جاؤ. اگر وہی مجرم میں ہوا, میں تو حضور کے قدموں میں گر جاؤں. میرے چھڑانے والے آقا آپ نے چھڑا دیا. یہ کون سا پرچہ تھا جو حضور نے رکھا؟ درود و سلام والا, صلاۃ و سلام والا پرچہ. کیا اس درود و سلام کو نیکی کے فرشتے نے نہیں لکھا؟ فرشتہ چائے پینے دیا تھا, تیل سٹا کے دیا, اونگ آ گئی, ورق الٹے میں اس نے درود سلام پڑھا تھا, نہیں لکھ سکا. جو نیکی کرتا ہے وہ فرشتہ لکھ رہا ہے کہ یہ درود السلام کون سا جس نے نہیں لکھ سکا. کچھ نیکیاں اعضائے ظاہرہ سے ہوتی ہیں, کچھ اللہ والے ہوتے ہیں آنکھیں بھی بند کر لیتے ہیں, زبان بھی بند کر لیتے ہیں, دل میں دل بھر کو یاد کرتے ہیں, دل میں سرور کو یاد کرتے ہیں. ویسے مراقبہ ہے, لیٹے ہوئے ہیں, لیکن دل مشغول ہے کسی طرف, زبان بھی بند, لب بھی بند. جو دل سے درود پڑتا تھا وہ فرشتے کیا لکھے اس کو کیا پتا؟ اس کا پتا آمنہ کے لال کو ہے. یہ درود ان کے پاس تھا, اس سے نیکی کے درجے بلند. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو وہ بچے آ جائیں گے چھوٹے جو بچپن میں فوت ہوئے, تو والدین کو چھڑائیں گے. حضور نے فرمایا میں نے دیکھا میری امت کا شخص ہے, جہنم پہ پل ہے, پل سرات, 500 سال کی مسافت, نیچے پانی نہیں, ریتا نہیں, کپاس نہیں, نیچے دوزخ ہے, بالکل باریک, 500 سال کی مسافت. رب کہے گا ہر انسان کو گزرو اس سے, گزر سکیں گے کوئی نہیں گزر سکیں گے, جو گرا دوزخ میں جائے گا. جبریل علیہ السلام معراج کی رات میں حضور سے عرض کرنے لگے میں تو آگے نہیں جا سکتا, آپ جائیں, میں تو جل جاؤں گا. انوار خداوندی تم برداشت کر سکتے ہو. حضور میں جبریل تیری کی تمنا ہو تو رب سے پوری کرا کے لاؤں, تیری کوئی عرضی تمنا ہو تو رب سے پوری کرو. ابن حارث کی یہاں ایک تمنا ہے, جب قیامت کے دن
آپ کی امت پل سے گزرنے لگے تو رب سے اجازت لے کے آنا، میں پل پہ اپنے پیر بچھا دوں گا، آپ کی امت کو پروں پہ لے کے خیر سلامتی کے ساتھ پار لگا۔ یہ منظوری بھی مل گئی، قربان جاؤں اعلیٰ حضرت کی غیرت۔ امام اعلیٰ فرماتے ہیں یا رسول اللہ پل سے اتارو پار کہ راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، تیرے سکون کے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ جا، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ کیا۔ آمنہ کے لال کی دعا تھوڑی ہے کہ میں جبریل کے پر کا محتاج ہو کیا مزہ گزرے گا۔ پائے کو پل سے گزریں گے حضور، جب آمنہ پل سے گزرے گا خوب پاؤں ماروں گا پل پہ، پائے کوما پل سے گزریں گے حضور، رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے۔ آپ کا چہرہ سامنے ہوگا، رب سلمتی کی دعا ہوگی، میں جبریل کے پر کا محتاج ہوں، میں جم جم کے چلوں گا، آپ کو تک کے چلوں گا، رب سلم کی صدا پہ وجد کرتا جاؤں گا۔ جب عاشق رسول نبی کا محب پل پہ اطمینان سے چلے گا تاکہ کچھ زیادہ دیر نبی کا چہرہ دیکھتا جاؤ، رب سلم کی دعائیں سن۔ حضور فرماتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث، دوزہ کہ جی جوزیہ مومن تیری ہم چل، فَإِنَّ نُورَ كَطْفَ نَارِ، تیرے نور نے میری آگ کو بجھا دیا، میں جہنم بجھنے کو آ گئی، تو تیری سے چل۔ نبی کے محبت میں جو نار اور نور ہے آگ کو بجھا دیتی ہے۔ حیات الاسلام کا جلسہ تھا لاہور میں، اعلیٰ حضرت کی نعت پڑھی جا رہی تھی، علامہ اقبال صدر تھے، نعت کا یہ مصرع آیا، زہ عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد۔ اقبال کے مقرر بھی کرسی سے اٹھا، انہوں نے کہا اسی کافی اور ردیف پہ فعل بدی میں بھی کچھ شعر کرتا ہوں، تو اقبال نے اٹھ کے یہ شعر تماشا تو دیکھو جہنم کی آتش لگائے خدا اور بجھائے محمد، تعجب کی جا ہے کہ جنت بنائے خدا اور بسائے محمد۔ اللہ آگ دوزہ کی بھڑکاتا ہے، حضور بجھاتے ہیں، بلکہ نبی کا عاشق محب غلام جب چلے گا تو جہنم بجھنے کو آ جائے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا میری امت کا شخص آج رات دیکھا، پل کے کنارے پہ پہنچا، پار جانا ہے، ہمت نہیں ہوتی، نہ کھڑا ہو سکتا ہے نہ بیٹھ کے چل سکتا ہے، بڑا گھبرا رہا تھا۔ فجاءتہ صلاتہ علیہ، وہ اپنی زبان سے جو میرا درود و سلام پڑھتا تھا وہ صلاۃ و سلام میرے امتی کے پاس پہنچا، فاخذت بیدہ، میرے امتی کا ہاتھ پکڑا، گھبراتا کیوں، تو کھڑا ہو جا، میں تجھے خیر و عافیہ سے پار پہنچا کے آتا۔ تو یہ ہے صلاۃ و سلام کی شان۔ اس لیے صلاۃ و سلام پڑھ تاکہ پل سے پار جائے، اگر نفرت کرے گا تو دوزخ میں گرے گا۔ جو کہے نا کدو مجھے پسند نہیں، علماء اسلام کا فتویٰ ہے، مجتہد فی المذہب، امام ابو یوسف کا فتویٰ ہے، ہارون رشید بادشاہ تیرا یہ سپاہی مرتد ہو چکا، یہ کہتا ہے مجھے کدو پسند نہیں، جلاد منگوا اس کا سر قلم کر، اس کی بیوی کو طلاق ہو چکی بہنوں، کدو کو پسند نہیں کرتا، یہ کافر ہو گیا، یہ واجب القتل ہے، کیونکہ کدو کو حضور نے پسند فرمایا۔ جو کدو شریف کو پسند نہ کرے وہ تو مرتد، واجب القتل، نکاح بھی ختم۔ اب کدو شریف کہاں اور صلاۃ و سلام کہاں؟ اللہ کدو نہیں کھاتا، صلاۃ و سلام پڑھتا ہے۔ فرشتے کدو نہیں کھاتے، صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے کدو کے کھانے کا حکم نہیں دیا، صلاۃ و سلام کے پڑھنے کا حکم۔
جو کدو کو پسند نہ کرے وہ مرتد واجب القتل ہے. جو نبی کے درود و سلام سے نفرت کرے وہ کس کھاتے کا ہوگا؟ یہ صلاۃ و سلام کا صدقہ پل سے پار پہنچ رہا ہے. حکومت نے میں نے دیکھا میری امت کے وہ شخص ہے دوزخ کے جنت کے دروازے تک پہنچا. آگے دروازے جنت کے بند تالا لگ گیا. بڑا گھبرایا کہ جنت کے دروازے پہ پہنچا, آگے دروازہ بند تالا لگ گیا. تو اس کی زبان سے پڑا ہوا کلمہ آیا, کلمہ چابی بن گیا, تالا کھل گیا, میرا امی بہشت میں داخل. یہ ایک حدیث کے کچھ موتی پیش کیے ہیں. حدیث بڑی لمبی چوڑی ہے. جو کچھ رسول دیں لے لو. اس میں نماز کی شان بھی ہے, وضو کی شان بھی ہے, روزے کی شان بھی ہے, والدین کی خدمت بھی ہے, خدا کے خوف میں رونا بھی ہے, صلاۃ والسلام کی شان بھی ہے, کلمے کا ورد بھی ہے, ذکر خدا کی فضیلت بھی موجود ہے. جو کچھ رسول دے دیں لے لو, جیسے روکے روک جاؤ. اختصار و جامعیت کے ساتھ ایک اور بات نصیحت کی سننا. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے مدارس, اپنی مساجد سے محبت کی توفیق عطا فرمائے. خدا کے دیے ہوئے رزق کو اپنی مساجد پہ خرچ کرو, اپنے مدارس پہ خرچ کرو, جہاں سے رسول کے محب پیدا ہو, حضور کے پروانے پیدا ہو, جو عالم نبی کی شان بیان کرے ان پہ خرچ ہو. اور جہاں نبی کی شان چھپائی جائے, بیان نہ کی جائے, اللہ تعالیٰ قرآن کے 28ویں پارے سورۃ جمعہ میں فرماتا ہے وہ عالم نہیں وہ گدھے ہیں. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا. جو تورات کے عالم ہیں لیکن میرے نبی کی شان بیان نہیں کرتے, وہ چھپاتے ہیں. اللہ فرماتے وہ عالم نہیں وہ گدھے ہیں. جیسے گدھا پہ کتابیں لاد دو وہ علامہ نہیں بن جاتا. عالم وہی عالم ہے جو میرے محبوب کی شان بیان کرے. تو جہاں نبی کی شان بیان ہو, ادب و احترام رسول ہو, ان مدارس کی خدمت, ان مساجد کی خدمت کریں. آپ کو مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہے گا. اعتبار نہ آئے تو کسی اپنے مدرسے میں خود جا کے خود ہی کام کرا دو, تعمیر کا, مسجد کا, مدرسے کا. 100% یقین بھی ہو جائے گا, صدقہ جاریہ بھی ہوگا. ایک اور نصیحت کی بات سے, بد مذہب کی صحبت سے پرہیز کر, بد عمل کی صحبت سے پرہیز کر. کوئی برباد ہو رہا ہے تو گندی سنگت کی وجہ سے, کوئی آباد ہو رہا ہے تو اچھی صحبت کی وجہ سے. یقین جانو اگر کسی کا نظریہ خراب ہو رہا ہے, عمل برباد ہو رہے ہیں, فاسق فاجر ہے, نشہ باز ہے, بے حیا بن رہا ہے, بد مذہب بن رہا ہے, تو غلط صحبت کی وجہ سے. اگر کوئی آباد ہو رہا ہے تو اچھی صحبت کی وجہ سے, اچھوں کی صحبت اختیار کرنا. عقیدہ بھی نیک, عمل بھی نیک, ان کے پاس بیٹھنا, ان کی باتیں سننا, ان کے ساتھ رہنا, اس لیے تم نجات پا جاؤ. اس کے لیے میں قرآن کی کلام لے کے کچھ حصہ 19واں پارہ پہلے صفحے سے جو کچھ پڑھاتا ترجمہ پیش کر. توجہ ہے, آپ جاگ رہے ہیں, قرآن کو غور سے سن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم, اور قیامت کے دن, یعض الظالم علی یدیہ, ظالم اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دانتوں میں چبائے گا, کاٹے گا اپنے ہاتھوں کو اپنے دانتوں سے.
اور کہے گا کیا؟ یقول، قیامت کے دن وہ بدبخت ظالم کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے میرا رسول سے تعلق ہوتا، میرا مدینے والے سے تعلق ہوتا۔ یہ قیامت کے دن کہے گا۔ یہ رب کا قرآن 19واں پارہ پہلا صفحہ۔ اپنے ہاتھ بھی کاٹے گا، چبائے گا، کہے گا ہائے میرا مدینے والے آقا سے تعلق ہوتا، میرا رابطہ ان سے قائم رہتا۔ تیرا رابطہ کیوں نہ قائم رہ سکا رسول سے؟ ہیں ظالم، کیا وجہ؟ مدینے والے سے تیرا تعلق کیوں نہ رہ سکا؟ کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اگر دنیا کے اندر میں فلاں کی صحبت میں نہ آتا، فلاں بندے کو اپنا دوست نہ بناتا، میرا اٹھنا بیٹھنا علیق سلیق فلاں انسان سے نہ ہوتی، تو آج میرا رسول سے تعلق ہوتا۔ وہ خود رسول سے دور تھا، رسول پہ تنقید کرتا تھا، رسول کے کمالات کی نفی کرتا تھا، میرا اس سے اٹھنا بیٹھنا ہو گیا، اگر اس کی صحبت میں نہ آتا تو آج میرا رسول سے تعلق ہوتا۔ یہ خدا کا قرآن آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، تو قرآن کا واسطہ اپنی صحبت کو دیکھو، تمہارا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے؟ اگر عاشق رسول کے ساتھ ہے، متقی پرہیزگار ولی کے ساتھ ہے تو 9 لاکھ مبارک۔ اگر بد عمل کی صحبت ہے، بد عقیدے کی صحبت ہے، بد مذہب کی صحبت ہے تو پچھتاؤ گے، ہائے دنیا میں فلاں کی صحبت میں نہ آتا تو آج میرا رسول سے تعلق ہے۔ تو سوسائٹی دیکھو، صحبت دیکھو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو گندی سنگت سے محفوظ و معمون رکھے۔ کپڑا ہے کپڑا، ایک ہی کھیت کا ہے، ایک ہی کارخانے میں گیا، ایک ہی مل میں تھان بنا، ایک ہی دکان پہ آیا، ایک ٹکڑا آپ نے کٹوایا، بچے کا کچھا بنا دیا، دوسرا ٹکڑا کٹوایا، قرآن کا غلاف بنا دیا۔ جد بنیاد ایک ہے، نسل ایک ہے، ایک گندی جگہ گیا، کچھا بنا بچے کا، پیشاب پاخانے میں لت پت۔ جو قرآن کی صحبت میں آ گیا، قرآن کو بعد میں چومتے ہیں، کپڑے کو پہلے چومتے ہیں۔ ابھی تمہیں پتہ نہ چلا، گندی سنگت میں جاؤ گے گندے ہو جاؤ گے، اچھوں کی صحبت میں آؤ گے اچھے بن جاؤ گے۔ بو فارسی زبان کا لفظ، بو کے معنی ہوا۔ ڈرائیور صاحبان توجہ فرمائیں، بو نیوٹرل ہے، اس پہ کوئی گیئر نہیں لگا، یہ نیوٹرل ہے۔ بو کے معنی ہوا، یہ نیوٹرل ہے، بو کوئی گیئر نہیں لگا۔ اگر یہ بو مشک سے گزری، انبر سے گزری، گلاب سے گزری بو تو گیئر لگ جائے گا، پھر بن جائے گی خوشبو۔ پہلے سے بو تھی، اب خوشبو بن گئی۔ اگر پیشاب سے گزرے، ٹٹی سے گزرے، مردار کتے سے گزرے بو تو اور گیئر لگ جائے گا، پھر بن جائے گی بدبو۔ اصل میں بو ہے، کبھی بدبو ہے، کبھی خوشبو ہے۔ اچھی جگہ سے گزرتی ہے تو خوشبو بن جاتی ہے، گندی جگہ سے گزرتی ہے تو بدبو بن جاتی ہے۔ دن رات سونگتے ہو، مسئلہ سمجھ نہیں آتا، اچھی صحبت میں جاؤ گے تو اچھے بن جاؤ گے، گندی صحبت میں بچ جاؤ گے تو مدینے والے سے تعلق ٹوٹ جائے گا، اور مدینے والا روٹ گیا تو تباہی اور بربادی ہے۔ اگر حضور نے فرمایا کہ یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، بیڑا پار ہے۔ چھوٹی جائے اگر دامن کونین تو کیا غم، چھوٹے نہ مگر ہاتھ سے دامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
دنیا روٹ جائے، آمنہ کے لال سے لو لگا لو، تعلق کو جوڑ لو، عشق رسول میں روو، محبت رسول میں آنسو بہاؤ، ہوا چلے تو پیغام بھیج دو، نسیمہ جانے بے بتہا گزر، یا حوالم محمد را خبر، اور کچھ نہیں ہو سکتا تو ہوا سے کوئی ہوا یہی جان میری لیتی جا، گنبد خضرا پہ قربان ببری جان مشتاقم دراں جا، فدائے روضہ خیر البشر۔ اگر پہلے جا چکے مدینہ منورہ تو پھر کہو مشرف گھر کے شد جانی لطف خدا یہیں کرم بارے دیگر، یار تو کر چکا دل چاہتا پھر بار بار، سیر گلشن کون دیکھے، سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے، در تمہارا چھوڑ۔ کعبے کے جانے والے کعبہ کو جائیں گے، ہم اپنے کوئے یار کو کعبہ بنائیں۔ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ شراب عشق احمد کی، شراب عشق احمد سن کی عجب اور کیف مستی ہے کہ جان دے کر اگر ایک بوند مل جائے تو سستی ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے حضور کی محبت میں زندہ رہے، حضور کی محبت میں بڑھے، حضور سے رابطہ رہے، حضور سے محبت قائم رہے، گندی صحبت سے بچائے اللہ ہمیں، ہماری نسلوں کو بھی، ہماری پوری جماعت کو، ہر فرد سنی کو اللہ گندی سنگت سے بچائے، پاکوں کی صحبت نصیب کرے۔ آخر میں ایک حدیث اور آخر دعوانا، پرچے کا نقدی جواب ادھار اگلے چوک نقدی سودے۔ حضور نبی کریم انشاءاللہ دورہ تفسیر کا قرآن کا پروگرام بن گیا، 1 مہینے خدمت کرتا رہوں گا، سوال جواب بھی ہوں گے، قرآن کے اسرار رموز بھی پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے قرآن کی خدمت کرنے کی، قرآن کو سمجھنے اور سمجھانے کی، اس کے مطابق اعتقاد اور عمل کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احبنی، جس کو مجھ سے محبت ہے، نہ قوم دیکھوں گا، نہ ذات پات، نہ رنگت، نہ نسل، جس کو مجھ سے محبت ہے، وہ احبہ حسین، اور حسنین سے محبت ہے، وہ اباہما و امہما، حسنین کے والدین سے بھی محبت، رسول الثقلین سے محبت، رسول الثقلین کے نواسے حسنین سے محبت، اور حسنین کے والدین سے محبت۔ تو ہم مجھ سے ٹکر لے لے، پاس لے لے، کان مئی فی درجاتی فی الجنہ، باعث کے جس درجے میں میں مصطفیٰ رہوں گا، ان کے محب کو باعث اسی درجے میں اپنے ساتھ بٹھاؤں گا۔ کیا بات لگا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جسم، حسین اور حسن پھول۔ میں حضور کی اولاد کا صدقہ، اپنی اولاد اور تمہاری اولاد کے لیے دعا مانگتا ہوں، یا اللہ حضور کی اولاد کا صدقہ، نبی کی آل کا صدقہ، ہماری اولاد کو بھی حضور کا سچا فرمانا بنا دے، نیک بنا دے، تاکہ صدقہ جاریہ جاری ساری رہے۔